من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحاناي من الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے لہو سے سارے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. میدان کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. کنکر جو گرے گود میں انہیں در بنا دیا، عاصی جو لب کے آئے انہیں حر بنا دیا. حسین تو نے تو مرنے کو جینا سکھا دیا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. عظمت اسلام عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ
حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، پل بھر کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں، ان سانسوں کی مالا میں موتی پرو لو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے، اور آج 11 محرم الحرام کا دن ہے۔ گزشتہ دن یوم عاشور 10 محرم الحرام گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل بھی ہماری بات اہل بیت کی قربانی اور ان کی شان اور عظمت پر ہوئی، لیکن ہمارا عنوان مکمل نہ ہوا، اور مکمل عنوان بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم آج کے مختصر وقت میں بھی اہم عنوان پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ جمعہ جو بات ہماری ہو رہی تھی اس پر ہماری بات رکی، اور ادھر سے ہی کل کے درس قرآن میں ہم نے بات کو آغاز کیا تھا، لیکن جو احباب کل درس قرآن میں نہیں تھے اور جمعہ کے مستقل نمازی ہیں، تو ان کے لیے میں گزشتہ جمعہ کی بات کو آج جوڑ کر اپنی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ جہاں پہ بات رکی تھی وہ اللہ کے محبوب کا سر سجدے میں ہے، اور آپ فرض نماز کی جماعت کروا رہے ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان دونوں میں کبھی وہ نانا کی کمر پہ سوار ہو جاتے، کبھی وہ ہو جاتے، تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قمر پاک پر سوار ہیں، پشت پر سوار ہیں، اور حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا کہ حسین میری کمر سے نیچے گر کر کہیں چوٹ نہ لگ جائے، تو سر سجدے سے نہیں اٹھایا جب تک حسین خود نہیں اترے۔ اس پر بات ہماری چلی تھی
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کمر پاک سے گرنا اللہ کو، اللہ کے حبیب کو گوارا نہیں، کہ حسین کی اتنی چوٹ بھی گوارا نہیں، تو پھر حضرت امام حسین وہی ہیں، اور آج کربل کی دھرتی پہ تیر بھی لگ رہے ہیں، تلواریں بھی لگ رہی ہیں، نیزے بھی لگ رہے ہیں، لیکن پھر نہ زمین پھٹی، نہ آسمان گرا، نہ نظام دنیا درہم برہم ہوا، نہ آندھیاں چلی، نہ طوفان آئے، یہ سب کیا تھا؟ تو اللہ کی طرف سے یوں ندا آتی ہے کہ وہ عظمت حسین تھا، وہ عظمت حسین تھی کہ ہم نے محبوب کی پشت مبارک سے بھی حسین کا گرنا برداشت نہ کیا، گوارا نہ کیا کہ حسین گرے اور چوٹ لگ جائے۔ اللہ کے حبیب نے سجدے کو لمبا کر دیا، طول دے دیا۔ وہ عظمت حسین، شان حسین ہے، اور یہ مشن حسین ہے کہ پھر حسین کا مشن اتنا اعلیٰ ہے کہ اس مشن پہ حسین شہزادے کی جان بھی نچھاور ہو جاتی ہے۔ مشن اعلیٰ ہے۔ اور آج میں نے خطبہ میں ایک سورت طیبہ تلاوت کی، مختصر سی سورت ہے، لیکن اللہ نے اس میں بھی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ پورے انسانوں کی فلاح، پورے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی اللہ نے اس صورت میں رکھی ہے۔ جو میں نے آغاز میں تلاوت کی، اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان تباہی میں ہے، انسان نیست و نابود ہونے والا ہے، ختم ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خبر ایسے ہے، یہ خبر ایسے ہے کہ اللہ نہ کرے ہم یہاں بیٹھے ہوں، کراچی میں تو سمندر قریب ہے، ہمارے قریب تو سمندر نہیں، پر ہم یہاں بیٹھے ہوں، اچانک خبر آئے کہ سمندر میں ایک کشتی آ رہی تھی، اس میں لوگ سوار تھے، اور ایک دم وہ کشتی ڈوب گئی، ایک دم وہ کشتی ڈوب گئی، تو ہم میں سے اکثر ہی بولیں گے کوئی بچہ بھی صحیح کہ نہیں بچیا، کوئی بچہ بھی ہے کہ سارے ہی ڈوب گئے ہیں۔ تو یہ صورت، یہ آیت ایسے ہے، اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، فوراً آواز آتی ہے باری تعالیٰ کوئی بچیا بھی ہے یا سارے ہی گئے؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے ہاں ہاں کچھ بچے ہیں، پر وہ کیسے بچے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار قسم کے لوگ بچ گئے ہیں، باقی خسارے میں چلے گئے ہیں۔ یعنی یہ ایسے ہے جیسے کشتی میں سے جتنے سوار تھے ان میں سے باقی تو سارے ختم ہو گئے، ڈوب گئے، پر چار لوگ بچ گئے ہیں۔ کون سے؟ ایک ایمان لانے والے، عمل اچھے کرنے والے، حق کی بات کرنے والے اور صبر کرنے والے، یہ چار ہیں جو بچ رہے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اگر اسی کو کھولوں تو اس میں جائیں تو حکومت کیسے ملی؟ عام مادی دنیا میں بھی چار چیزیں ہیں، وجاہت ہے، دولت ہے، طاقت ہے، حکومت ہے۔ تو وجاہت دولت سے آتی ہے، جن کے پاس چار پیسے ہوں، کاروبار ہو، تو ان کی شکل صورت، ان کے لباس سے وجاہت آتی ہے۔ اور ایک انسان انتہائی غریب ہے تو اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے، کپڑوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچارہ ساتھی غریب ہے۔ اور امیر کا شکل سے، کپڑوں سے، گاڑی سے، گھر سے، یعنی وجاہت
دولت سے آتی ہے، حکومت طاقت سے آتی ہے۔ چار کو اگر ہم اکٹھا کریں تو دو بنتے ہیں۔ ادھر آئیں جو اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں چار چیزیں ہیں: ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، صبر کرنے والے، حق کی بات کرنے والے۔ یہ چار کامیاب ہیں۔ ان چار کو اگر اکٹھا کریں تو ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں، ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے، حق بات کرنے والے، صبر کرنے والے، ان کو اکٹھا کریں تو یہ دو بنتے ہیں۔ ایمان لانے والے حق بات کرتے ہیں اور عمل صالح صبر کو کہتے ہیں کہ صبر کرے گا تو عمل صالح ہوگا۔ یہاں بھی دو آئے، ایک حق بات کرنے والے، ایک عمل صالح کرنے والے۔ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو جناب امام حسین، جہاں امام حسین ہیں وہاں امام العصر بھی ہیں کہ زمانے کے امام ہیں، کہ انہوں نے کربل کی تپتی ریت پر، کربل کے میدان میں، جنگل میں معصوم بچوں کو تو شہید کرایا، پر حق بات سے نہیں ہٹے، حق بیان کر کے دکھایا۔ جب حق بیان کیا تو تیر اور تلواریں جب چلنے لگیں تو پھر صبر کر کے دکھایا کہ حسین کی زبان سے مبارک سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ اللہ کی کوئی ناراضگی ہو، نہیں، صبر کیا، حوصلہ کیا، اور ہر شہادت پہ جناب امام حسین نے عرض کی باری تعالی تو اس پہ راضی ہے تو حسین راضی ہے۔ تو اس نظریے سے جناب امام حسین امام العصر ہیں کہ زمانے کے امام ہیں۔ اور ذرا تصورات کی دنیا میں چلتے ہیں ہم میدان کربلا۔ کل میں نے جو بات کی تھی وہ ہماری بات رکی تھی کہ جناب حضرت امام حسین نے ایک اتمام حجت کا خطبہ دیا اور کوفیوں کو بتایا کہ مجھے پہچانو کہ میں کون حسین ہوں۔ بعد میں نہ کہنا، قیامت والے دن نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہم بھول گئے تھے۔ نہیں، میں تمہیں یاد کرانے آیا ہوں کہ میں وہ حسین ہوں جو نانا محمد پاک کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، میں وہ حسین ہوں۔ لوگوں سنو، جب ہم معصوم بچے تھے تو حضور ہمیں پیار بھی کرتے تھے اور ہمارے ماتھے پہ، پیشانی پہ اپنا ناک مبارک رکھ کے سونگا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور ہمیں بوسے دینا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا کیا ہے؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا صحابہ سنو، میرے ان دو شہزادوں کے پیشانی سے جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ میں اس لیے ان کے پیشانی کو سونگتا ہوں کہ ان میں سے جنت کے پھولوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ حسین آج تمہیں بتانے آیا ہے، کوفیو تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے اور تم نے ہی مجھے بلایا تھا، آج تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، اب تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، کیوں میرے خون کے در پہ ہو گئے ہو؟ میں نے کسی کا قتل کیا ہے یا میں خدا نخواستہ کہیں اسلام سے منحرف ہو گیا ہوں؟ میرے گھر میں تو قرآن نازل ہوا، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج دھرتی پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا حسین ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جب یہ اتمام حجت کا خطبہ دیا، بدبخت شمر آیا، یہ ہم عرف عام میں شمر کہتے ہیں، یہ لفظ شمر نہیں ہے، یہ لفظ شمر ہے، یہ لفظ شین کے ساتھ زبر کے ساتھ ہے۔ تو یہ بدبخت لعین شمر آیا، اس نے اونٹنی مبارک یا آپ کی جو سواری تھی اس کے نکیل سے پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہنے لگا حسین یہ خطبے ممبر و محراب پہ ہوتے ہیں، یہ تقریریں ممبر و محراب پہ ہوتی ہیں، یہ تقریریں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم بیعت کرتے ہو کہ لڑائی کے لیے تیار ہو؟ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، آپ نے فرمایا بدبخت سن، مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت سے ڈراتا ہے، میں نے جسے باطل کہا، اسے باطل مانا، اسے
باطل جانا، مدینہ میں تھا تو کہا یزید باطل ہے، میں مکہ میں تھا تو کہا یزید باطل ہے، آج کوفہ میں کربلا میں آ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یزید باطل ہے۔ رہتی دنیا تک ایک تاریخ رقم کرنی ہے، میرے نانا کی امت کو حق اور باطل کی پہچان ایسے کرانی ہے جیسے روشن دن میں ہر چیز نظر آ جاتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں یزید کل بھی باطل تھا، یزید آج بھی باطل ہے۔ مجھ جیسا انسان یزید جیسے انسان کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن فاطمہ ہوں، میں حسین نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ مجھے ڈراؤ نہیں، ڈراؤ نہیں، میں زندہ رہا پھر بھی میں کامیاب کے نواسا رسول ہوں۔ اگر اللہ کا حکم آیا، موت آ گئی، میں شہید ہو گیا، پھر بھی میں کامیاب کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ تو کوفیوں نے کہا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا پہل ہم نہیں کریں گے، ہم دفاعی پوزیشن سنبھالیں گے۔ واپس آئے، اپنے جوانوں کو کھڑا کیا، فرمایا پہل نہیں کرنی، دفاع کرنا ہے۔ ادھر سے آغاز ہوا، ادھر دفاعی پوزیشن چل رہی ہے، تیر تلوار ایک ایک آئے۔ میرے حسین کے مجاہدین ایسے ولولہ انگیز اور جذبے کے ساتھ ایک ایک آ جاتے ہیں اور کئی کو فنار کر کے آتے ہیں۔ شمر نے دیکھا، کہنے لگا ہم لیٹ کریں گے، ایک ایک جائیں گے، وہ تو مرنے کو تیار ہیں، ہمیں تو زندگی پیاری ہے، ہم نے تو نہیں مرنا، ہم نے تو ابن زیاد سے یزید سے مراعات لینی ہے، ہم نے تو انعام لینے ہیں، ہم کیوں مرے؟ یکبارگی میں حملہ کرو۔ جب یکبارگی میں حملہ شروع ہوا، میرے حسین کے مجاہدین رفقا لڑتے لڑتے آخر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ لاہور کے روشن ضمیروں، ذرا تصورات کی دنیا میں چلو، سامنے میدان کربلا ہے اور سامنے فوجیں کھڑی ہیں، ادھر میرے محبر حسین کی چند لوگ ہیں، ٹوٹل تو 72 ہیں، ان میں جب باقی شہید ہو گئے، اب گھر کی باری آئی، اہل بیت کی باری آئی، فاطمہ الزہرا کے بچوں کی باری آئی، علی شیر خدا کے بچوں کی باری آئی۔ آؤ لاہور والوں، حسین نے اپنے بچے گھر بٹھا کے نہیں گئے تھے کہ دوسروں کو لے جاؤں، ان کو شہید کرا کے لاؤں، نانا اپنے بچے ساتھ ہیں، جوان ہیں تو ساتھ ہیں، چھوٹے ہیں تو ساتھ ہیں۔ جب رفقا شہید ہو گئے، کیونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے تو رفقا میں سے شہادت بیان کروں تو کیا ہی ولولہ انگیز اور کیا مجاہدانہ انداز تھا۔ حبیب ابن مطہر، عمر پاک ان کی ہے 70 سال، کتنی؟ 70 سال۔ آج ہمارے 70 سال کے بزرگ تو چل بھی نہیں سکتے، وہ 70 سال کی عمر کے ایسے لڑ رہے تھے جیسے 30 سال کے جوان ہوں، یہ جذبہ تھا۔ اور آج کی امت کو بتانا تھا حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ اور آج تک مثال جب بھی کوئی بات ہو تو حسین اور یزید کی مثال آتی ہے کہ نہیں آتی؟ یہ قیامت تک آتی رہے گی کہ امام حسین نے جو تاریخ رقم کر دی ہے، قیامت تک حق اور باطل کی جب مثال آئے گی، حق کا نام ہوگا حسین، باطل کا نام ہوگا یزید۔ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ میری طرف، کھڑے ہیں، اہل بیت کی باری شروع ہوئی، آپ کے جوان بیٹے
جناب علی اکبر 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، یہ جب پیدا ہوئے ان کو ان کی پھپھو سیدہ بی بی زینب بنت فاطمہ زہرا نے اٹھا لیا اور خود پالنا شروع کیا، اپنا بیٹا بنایا، پالتی رہی، جوان کرتی رہی۔ اسی کربلا کی دھرتی پر سیدہ بی بی زینب کے بھی 2 بچے ہیں، عون ہے، محمد ہے، یہ سگے اولاد ہے، سگے بیٹے ہیں، لیکن حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر جناب امام حسین کے بیٹے ہیں، لیکن پھپھو نے پالا تھا۔ آؤ ذرا منظر دیکھو، جب حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو آواز دی علی اکبر آؤ میدان میں اپنے نانا کے دین کو اپنے خون سے، جوانی کے خون سے آبیاری کرو۔ جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے، لاہور کے روشن سے بھی روزہ تصور میں دینا چاہ رہا ہوں، نظریں میری طرف رکھیں گے، جناب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلنے لگے، اپنی اماں میں پیر حسین کی زوجہ محترمہ جناب سیدہ ام لیلہ کے بیٹے ہیں، اپنی ماں سے ملے، بردباری میں ہیں، حوصلے میں ہیں، اپنی ماں کو الوداع کہا، اماں جان اب میں جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی، اپنے ابا کے نام پہ، اللہ کے نام پہ ابا کے سامنے قربان ہونے لگا ہوں۔ اماں کو چھوڑ کر جب اماں کے خیمے سے نکلے، ساتھ ہی خیمہ بی بی زینب کا تھا، پھپھو کے ہاں گئے، یہ وہ پھپھو ہیں جنہوں نے پالا ہے، انہیں بھی اماں ہی کہتے ہیں، امی جان کہتے ہیں، پھپھو کو ملنے گئے لاہور کے روشن ضمیروں، آؤ ذرا اہل بیت کا تصور لو، اہل بیت کا پیار دیکھو، اہل بیت کا صبر دیکھو، اہل بیت کی قربانیاں دیکھو۔ 18 سال کے نوجوان جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے جب پھپھو کے ہاں پہنچے تو پھپھو کی محبت ماں سے بھی زیادہ تھی، آپس میں دل ملے ہوئے تھے، محبت تھی، پیار تھا، بے تکلفی تھی۔ جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، اپنی پھپھو کی گود میں سر رکھ دیا اور سر رکھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگے اماں جان، اماں جان پھپھو کو کہہ رہے ہیں، اماں جان میں ایک سوال کرنا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جناب سیدہ بی بی زینب نے فرمایا بیٹا یہ کوئی منظر ہے، یہ کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، بول کیا کہتا ہے؟ بہتے آنسوں کے ساتھ جناب علی اکبر نے کہا اماں جان یہ مجھے بتائیے آپ آلہ ہیں یا میری دادی فاطمہ زہرا آلہ ہیں؟ آپ آلہ ہیں یا فاطمہ زہرا؟ بولے زہرا آلہ ہیں؟ تو سیدہ بی بی زینب بھی حیران ہو گئی، یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ زہرا تو میری ماں ہیں، یقیناً ماں آلہ ہوتی ہے، پھر فاطمہ زہرا تو محمد پاک کی بیٹی ہیں تو یقیناً وہ آلہ ہیں۔ کہا اماں جان فاطمہ زہرا آپ سے آلہ ہیں تو آج آپ اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دیجئے۔ اجازت لے رہے ہیں، اجازت رہے ہیں، پر اجازت کا انداز دیکھیں، پیار اتنا کہ کہیں بی بی زینب ڈائریکٹ اجازت دینے میں کہیں ہچکچا جائے تو ان کو پیچھے سے لے آئے، اماں جان آپ کی شان زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کی شان زیادہ ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ میری ماں ہے، ان کی شان تو اعلیٰ ہے۔ فرمایا پھر اپنے بیٹے کو، یعنی اپنے نام کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو فاطمہ زہرا کے بیٹے امام حسین پہ قربان ہونے دیجئے۔ سیدہ بی بی زینب نے جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، فرمایا بیٹا جاؤ، آج تیرے ابا نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اپنے رب سے سودا کر لیا ہے،
جانوں کا نذرانہ دینا آپ کا کام ہے، جنت میں اعلیٰ مقام دینا اللہ کا کام ہے۔ جاؤ بیٹا شاباش۔ جناب سیدہ بی بی زینب نے حوصلہ دیا، تسلی دی۔ حضرت جناب سیدنا حضرت علی اکبر چل کے آئے، ابا کے سامنے کھڑے ہیں، نظریں جھکی ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے۔ ابا جان اجازت دیجئے، نانا کے خون کو اپنے جوانی کے گرم گرم خون سے نانا کے دین کی آبیاری کرنا چاہتا ہوں، ان دھوکے بازوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امام حسین نے اجازت دی، دوڑے اور اپنی بہادری کے کارنامے دکھاتے ہوئے کئی کو فنار کیا، لیکن یک بارگی میں جب حملہ ہوا، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں لگ رہی ہیں، کہیں سے نیزے لگ رہے ہیں، آخر جناب سیدنا حضرت علی اکبر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی سواری سے نیچے گرے۔ جب نیچے گرے کہا ابا جان میں جا رہا ہوں۔ جناب حضرت امام حسین دوڑے دوڑے بیٹے کے پاس گئے اور فرمایا بیٹا آج تیرا ابا کتنا بے بس ہے، کتنا بے بس ہے کہ تیری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ جناب علی اکبر کی روح پرواز ہو گئی۔ کوفیوں نے دیکھا کہ بڑا صبر کر کے بیٹھے تھے کہ غیر دوسرے ساتھی اصحاب میں سے شہید ہو رہے تھے، اب تو سگا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، 18 سال کی عمر کا جوان بیٹا، موت کیسے برداشت کرے گا حسین؟ نہیں پتا تھا کہ یہ جبل استقامت ہے، علی کا بیٹا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ویسے اس طرح نہیں ہے جو سادات کی شان میں ہونی چاہیے۔ آپ بڑے ٹھنڈے ہوئے بیٹھے، ذرا ذوق سے کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ باہر کا موسم ٹھنڈا ہے پر اندر کا تو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، اندر تو جوش اور جذبہ ہو۔ وہاں تو جانوں کی قربانیاں تھی، ہم ان کی شان سن کر آواز کی بھی قربانی نہ دیں تو یہ وفا نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی بات کے بیان کرنے والا بھی سید ہو، پھر بھی آپ آواز کی قربانی نہ دیں تو یہ اس سے زیادہ بے وفائی ہو گئی۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سادات کی کہانی، سید کی زبانی سنو لاہور والو۔ جناب حضرت علی اکبر کی لاشیں کو جناب امام حسین نے اٹھایا، جہاں پہلے لاشیں پڑی تھیں وہاں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کا صبر کتنا ہے، حوصلہ کتنا ہے، قربان جاؤں۔ جناب امام حسین نے جب سینے سے لگایا، لاش کو لے کے آ رہے ہیں، پاؤں کے ناخن کی لکیر کربلا کے میدان میں یوں چلتی آ رہی ہے، زمین پہ لکیر لگتی آ رہی ہے، زبان پہ شکرانے کے لفظ جاری ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ زبان پہ قرآن جاری، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کربل کے شہزاد حسین، مظلوم کربلا حسین، شہید کربلا حسین، جناب امام حسین اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر ان لاشوں میں آ کے رکھا جہاں پہلے رفقا کی لاشیں موجود تھیں۔ ابھی واپس مڑ ہی رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ قاسم بن حسن جناب امام حسن کے بیٹے چلتے ہوئے ناز و انداز میں
اپنے چچا کے سامنے آئے اور آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور عرض کرنے لگے چچا جان بھائی علی اکبر کی شہادت کے بعد دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ باقی نہیں ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی نانا کے دین کو اپنے خون سے آبیاری دینا چاہتا ہوں۔ یہی جگہ تھی جہاں پہ امام حسین جبل استقامت کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جناب امام حسین کے بھی آنسو نکل آئے اور اپنے بھتیجے قاسم بن حسن کی رخساروں پہ ہاتھ رکھا، آنسو نکلے آنکھوں سے اور فرمایا بیٹا قاسم دل نہیں چاہ رہا کہ تجھے بھی ان کے حوالے کروں کہ تو شفیع ہے اپنے ابا امام حسن کا، تو ہم شکل ہے میرے بھائی حسن کا، اور میرا بھائی حسن ہم شکل تھا نانا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک یہ اوپر کا حصہ میرے نبی کے مشابہ تھے، آپ کا ہنسنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اور حضرت امام حسین کمر سے پاؤں تک میرے نبی کے مشابہ تھے، اور اسی طرح حضرت امام حسین سر سے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک میرے نبی کے مشابہ تھے۔ تو جناب امام حسین آنسو برسے، فرمایا قاسم دل نہیں کر رہا کہ تجھے بھی بھیجوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی حسن کا دیدار کروں تو تجھے دیکھ لیتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں تو میں تجھے دیکھتا ہوں، نانا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ تجھے بھی ان کے نرغے میں بھیجوں، لیکن قاسم سن، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، انہوں نے ہمیں شہید کر کے انعام لینا ہے یزید سے، ہم نے گردنیں کٹوا کے انعام لینا ہے رب مجید سے۔ سودا ان کا بھی ہے، سودا میرا بھی ہے، انعام ان کو بھی ملے گا، انعام مجھے بھی ملے گا، یہ انعام لیں گے یزید سے، میں انعام لوں گا رب مجید سے۔ جاؤ قاسم بن حسن جاتے ہیں، لڑتے لڑتے آخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب قاسم بن حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب آواز آتی ہے امام حسن متوجہ ہوتے ہیں کہ قاسم گر گئے، شہید ہو گئے، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے گئے، زبان پہ قرآن جاری ہے اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب امام حسین زبان پہ جاری ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا حضرت امام حسین امام عالی مقام امامین حمامین میرے نبی کے نواسے میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے فاطمۃ الزہرا کے لال ہیں علی شیر خدا کے بیٹے ہیں میرے نبی کے نواسے ہیں جناب امام حسین گئے اور اپنے بھتیجے کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے فرمایا بیٹا قاسم آج تیرا چچا کتنا بے بس ہے کہ تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا لاشے کو اٹھایا سینے سے لگایا واپس لے کر انہی لاشوں میں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں تصورات کی دنیا میں چلو اگر میں یوں
تصور دوں اور یوں زبان حال سے کہوں تو بے جان ہوگا۔ جناب امام حسین نے بزبان حال یوں کہا ہوگا، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں پہ ہے پند پانی، خدا جان کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں پہ ہے بند پانی، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوں موج میں کہہ رہے ہیں، یوں موج میں پڑھ رہے ہیں، یوں کیا کہتے ہیں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہویا آج کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا رکھا، سلسلہ چلتا رہا، مسلم بن عقیل کے بھائی اور جناب امام حسین کے 5 بھائی، آج تاریخ صحیح بیان نہیں ہوتی، 5 بھائی جناب علی شیر خدا کے ٹوٹل 6 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ایک امام حسین ہے، 5 اور ہیں جن میں نام ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ ارے دشمنہ دا نام تے اسی نہیں رکھ دے، علی نے کس طرح اپنے دشمنوں کے نام نعوذ باللہ اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے ہیں۔ آؤ کربلا سننے والوں، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، دیکھو علی شیر خدا کے باقی جتنے بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، ان میں ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عثمان تھا۔ آج پوری دنیا پھر لیں، آپ کو کہیں بھی یزید نام کا نہ بندہ نظر آئے گا نہ بچہ نظر آئے گا۔ کوئی رکھتا ہے نام یزید کا نام؟ آج تک چاہے جو یزید کا دفاع بھی کرتے ہیں نا، وہ بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے۔ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، میں کہتا ہوں تم جو دفاع اگر کرتے ہو تو پھر دعا کرو باری تعالیٰ جو حسین کا نام لیتے ہیں ان کی آخرت حسین کے ساتھ کر دینا اور ہماری آخرت یزید کے ساتھ کر دینا۔ پھر میں دیکھتا ہوں اگر تیرے اندر حوصلہ ہے تو حسین اور یزید کا آپس میں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یزید بے شک نیک ہو لیکن وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ دیکھیں کسی کا گناہ
سزا دوسرے کو نہیں مل سکتی. یہ پاکستان کا جو ہمارا قانون ہے اس میں بھی بیٹے کی سزا بیٹے کو ہی ملے گی، باپ کو نہیں ملے گی. اور اگر کوئی کم علمی میں یزید کے نہ ماننے میں کہیں حضرت امیر معاویہ کو غلط کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا خیال کرے، کہیں ایمان تو نہیں ختم ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. کہہ دے سبحان اللہ، بولے بولے بولے، کہہ دے. میں نے پچھلے 1-2 جمعے چھوڑ دیا تھا آپ کو سبحان اللہ کہلوانا. میں نے کہا اب تو عادت بن چکی ہوگی پر ابھی تک نہیں بنی. ہم سنی ہے نا تو اس لیے سن نہیں، ذوق سے کہہ دیں شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، شان اہل بیت. صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. اگر ہم نے ایک کو مانا دوسرے کو نہ مانا تو ہم کانے ہوں گے، کانے. مذہب کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ہماری ایک آنکھ نہیں ہوگی. کانے کو تو اتنے رشتہ کوئی نہیں دینا، جنت کی میں ملے گی. اللہ نے جنت بھی نہیں دینی. ہم عقیدہ سجاکا عقیدہ دونوں آنکھوں والا لے کے جائیں گے تو جنت ملے گی. جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے، حوض کوثر پہ جائیں گے، میرے محبوب نے فرمایا میں جام بھر بھر کے دوں گا، ابو بکر و عمر عثمان و علی پلائیں گے. اور جو بغض ابو بکر و عمر عثمان و علی کا بغض سینے میں لے کر جائے اور کہے مجھے حوض کوثر ملے گا، یہ خام خیالی ہے کہ ابو بکر نہیں کہے گا زندگی میں مجھے گالیاں دیتا رہا، اب حوض کوثر پینے آ رہا ہے. میرے نبی نہیں فرمائیں گے کہ یار غار ہے، رفیق مزار ہے، جس نے قربانیاں دی تو اس کے خلاف بھونکتا رہا اور آج تو میرے سامنے آ چکا ہے، دوڑ جا میرے نظروں سے اوجھل ہو جا. ارے جب تک صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کے خواب و خیال چھوڑ دو. اور میں کہتا ہوں یزید جنت کا سردار نہیں ہے، جنت کے سردار حسن و حسین ہیں. اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے سردار کے پیچھے چلو. آج ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں نالی خراب ہے، روڈ خراب ہے، لائٹ خراب ہے، گیس نہیں آ رہا، اس کے پیچھے چلتے ہیں. ارے جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو جنت ملے گی، نہیں چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی. اور حسن و حسین جن کے پیچھے نمازیں پڑھے، حسن و حسین جن کو اپنا امام مانے، اگر ان کے خلاف کوئی بغض ہے، ان کے خلاف زبان درازی ہے تو پھر حسن و حسین بھی دھتکار دیں گے. وہ کہیں گے تم نے ہمیں امام بنایا اور ہمارے اماموں کے خلاف بولتے رہے. چارہ دوڑ جاؤ. جب امام ہوتا ہے وہ ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے. میرے ماں باپ کو تو مجھے تو اچھا سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے ماں باپ تھے، اور جو ہمارے مائی باپ تھے انہیں تم برا کہتے رہے. چلا دوڑ جاؤ. حسن و حسین کو اللہ نے صدر جنت کا سردار بنایا ہی اسی لیے ہے کہ کوئی صحابہ کا منکر آئے تو ان کو دوڑا دینا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ، بولے صحابہ نہیں یار، اس طرح کی زندہ باد کیا ہو گیا؟ ہم ڈالڈا گھی کھاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ آواز کی قربانی دے. صحابہ، اہل بیت زندہ باد. صحابہ بھی ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس سے آگے چلیں گے. حضرت امام حسین کی شہادت رہ گئی کہ وقت اجازت نہیں دے رہا. ان کی شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہوا، اہل بیت کو کس طرح لے کے وہ کوفہ کے بازار میں پہنچے، دمشق میں پہنچے، پھر اہل بیت کا یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ پہنچا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی باقی باتیں کریں گے. صفحہ 10 کر سنت پڑھے. جزاک